نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے دوستو، اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے اس آیت کریمہ پر مختصر روشنی ڈالی ہے۔ اب میں پھر آپ کے سامنے یہ بتانے حاضر ہوا ہوں کہ انسان مرید ہو جائے تو اسے کتنا فائدہ ہے، انسان سچوں کے ساتھ ہو جائے تو اسے کتنا فائدہ ہے دنیا اور آخرت میں۔ آئیے میرے دوستو، آپ سورہ فاتحہ کو دیکھیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے۔ معزز سامعین، آپ قرآن مجید کی بے شمار ایسی آیتیں آپ کو نظر آئے گی جس میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، اے بندو، اے ایمان والو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارے ایمان کی سلامتی جو ہے وہ سچوں کے ساتھ ہونے میں ہے۔ اب ہمیں سچوں کے ساتھ ہونا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو سچوں کے ساتھ ہونے میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے جو ہمیں شریعت نے دیا ہے، جو ہمیں طریقت نے دیا ہے۔ تو آؤ میرے دوستوں، میں شریعت کی ایک بات پیش کر دوں۔ علماء شریعت نے، بعض علماء نے مرید ہونے کو مباح قرار دیا ہے، کچھ علماء نے مستحب قرار دیا ہے، اور کچھ علماء نے سنت قرار دیا ہے۔ لیکن طریقت میں اس بات پر اتفاق ہے کہ مرید ہونا واجب ہے، اس لیے کہ راہ طریقت میں چلنے کے لیے، راہ سلوک پر چلنے کے لیے آپ بغیر پیر کے راہ سلوک کا راستہ طے نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستو، مرید ہونے کے بہت سے فائدے ہیں، اور مرید ہونا آپ کو راہ سلوک پہ چلنے کے لیے آپ کی راہ کشادہ ہو جائے گی، اور آپ کو ہدایت کے راستے پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور آپ کو پیر و مرشد سے لمحہ لمحہ، وقت بہ وقت آپ کو ہدایتیں ملتی رہے گی، اور جہاں آپ کی پریشانی ہو وہاں پر پیر و مرشد آپ کی مدد کرتے رہیں گے۔ تو میں آج آپ کو ان پیران کرام کے فیض کو آپ تک پہنچانے کے لیے میں کچھ واقعات آپ کے گوشے گزار کر دوں، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ پیر سے مرید کو کتنا فائدہ ہے اور مرید کو پیر سے کتنا فائدہ ہے۔ پیرے پیرا میرے میرا، حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا فیض کرم جوش پر تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جس نے مجھے ایمان کے ساتھ دیکھا، عشق و محبت کے ساتھ دیکھا، وہ جنتی ہے، اسے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جس نے مجھے نہیں دیکھا، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اسے بھی جنت کی بشارت، پھر جس نے اس کو دیکھنے والے کو دیکھا اسے بھی جنت کی بشارت۔ اس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو 7 مرتبہ دہرایا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم کیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض کرم میں شامل ہیں یا نہیں۔ تو آئیے میرے دوستو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ و مرید حضرت
شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے غوث اعظم کو دیکھا بھی اور حضور غوث اعظم سے خلافت و اجازت بھی حاصل ہے۔ حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھنے والے حضرت شاہ منور الہ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر 300 برس، حضرت شاہ منور الہ آبادی کی عمر 500 برس۔ تو میرے دوستو، جس نے شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو 300 برس آپ رہے، تو 300 برس کے عرصے میں جتنے معتقدین، جتنے عاشقین، جتنے مریدین شاہ دولہ کے پاس آئے اور ان کو عقیدت و محبت سے دیکھا اور ایمان کے ساتھ اس دنیا میں گئے، وہ سب حضور غوث پاک کی بشارت میں شامل۔ حضرت شاہ منور الہ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ 500 برس اس دنیا میں حیات رہے، اور 500 برس تک آپ کو جتنے لوگوں نے دیکھا ایمان کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وہ سب سرکار غوث پاک کی بصارت میں آ گئے۔ تو میرے دوستو، دیکھا آپ نے کہ سرکار غوث پاک نے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو اپنے فیض کے دائرے میں لے لیا، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جنت کی بشارت دی۔ حضرت شاہ منور الہ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھنے والی ذات حضرت شاہ اخوند رامپوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو دیکھا حضرت امیر کابلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، ان کو دیکھا مجدد سلسلہ اشرفیہ اعلی حضرت اشرفی میاں نے، اور ان کو دیکھا سرکار کلام سید مختار اشرف الجیلانی کی چھوچھوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ اس طرح سید مختار اشرف سرکار کلام تک 6 بزرگ کی ہستیاں جنہوں نے غوث اعظم کو دیکھا، اس کے دیکھنے والے کو دیکھا، اس کے دیکھنے والے کو دیکھا، اس طرح 6 نمبر سرکار کلام رحمت اللہ تعالی علیہ کا آ رہا ہے۔ اور میرے دوستو، اپنی قسمت پر ہم نازاں ہیں کہ ہم وہ گنہگار ہیں کہ ہم نے ایمان کے ساتھ اور عشق محبت کے ساتھ سرکار کلام کے پیر دبائے ہیں اور سرکار کلام کی خدمت کی ہے، اور آج ہم خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ جس طرح اے اللہ تو نے ہم نے سرکار غوث پاک کی بصارت میں شامل کیا ہے، اس طرح مرتے دم تک ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں میں اور ان کی بصارت میں شامل رہیں، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، تاکہ ہماری شمولیت اور ہم بھی سرکار غوث پاک کے فیض کرم میں آ جائے، اور ہم بھی بصارت میں، جنت کی بصارت میں شامل ہو جائے۔ تو میرے دوستو، سرکار کلام جو ہیں وہ 6 نمبر پر ہے، اور جن لوگوں نے سرکار کلام کو دیکھا ایمان کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ تو وہ سب 7ویں نمبر پر ہے، 8ویں نمبر کا حضور غوث پاک نے نہیں فرمایا۔ تو میرے دوستو، حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان لوگوں کو جو صرف عقیدت و محبت سے دیکھا، ان کو جنت کی بشارت دے دی، تو جو سرکار کا مرید ہو، جو سرکار کے دامن سے وابستہ ہو، جو سلسلہ قادریہ میں ہو، وہ تو بدرجہ اولا جنتی ہے۔ تو میرے دوستو، آپ نے دیکھ لیا کہ بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہونے میں کتنا فائدہ ہے۔ ارے میرے دوستو، کیا اس واقعے کو آپ فراموش کر دو گے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک چور گھس گیا، چوری کی نیت سے گھسا، رات میں گھس گیا چوری کرنے کے لیے، دروازہ بند تھا، ایک شخص آیا، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور غوث پاک نے اپنے خادم سے کہا کہ دروازہ کھولو، دیکھو کون آیا۔ ایک شخص
آیا اور سرکار غوث پاک سے کہا کہ سرکار فلاں گاؤں میں ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، ایک ابدال کی ضرورت ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا صبح آ کے لے کے جانا۔ اس شخص نے کہا سرکار ابدال کی اس وقت ضرورت ہے۔ سرکار غوث پاک نے کہا جاؤ فلاں کمرے میں پلنگ کے نیچے ایک لیٹا ہوا ہے، ایک چھپا ہوا ابدال ہے، اسے اپنے گاؤں لے جاؤ، وہی ابدال ہے۔ وہ شخص گیا، اس شخص کو پکڑا اور کہا ابدال چلیے آپ ہمارے گاؤں میں۔ وہ شخص نے کہا میں تو چور ہوں، میں تو چوری کی نیت سے اس گھر میں آیا ہوں۔ اس شخص نے کہا تم چور تھے، تم چوری کرنے آئے تھے، لیکن اب حضور غوث پاک نے آپ پر نگاہ کرم کر دی ہے۔ اب آپ چور نہیں ہو، اب آپ ابدال ہو، اب آپ صاحب ولایت ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستو، مجھے بتائیں کیا وہ چور عبادت گزار تھا؟ کیا وہ چور زہد و تقوی کا مالک تھا؟ کیا وہ چور عالم تھا؟ جی نہیں، کچھ نہیں تھا، صرف میرے غوث کی نگاہ پڑ گئی تو وہ ابدال ہو گیا۔ تو جو غوث سے وابستہ ہو، جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو، جو آپ کے سلسلے سے وابستہ ہو، وہ ضرور اللہ تبارک و تعالی ہمارے غوث پاک کے صدقے تو فعل میں، ان کے فیض و کرم کے صدقے تو فعل میں سب کو ہدایت دے گا اور جنت الفردوس میں اپنا مقام عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو آپ نے دیکھا کہ پیر و مرشد کے دامن سے وابستگی ہونے میں کتنا فائدہ ہے۔ ایک مرتبہ سرکار پیرا میرے میرا بیابان جنگل میں آپ گزر رہے ہیں، آپ نے بہت قیمتی لباس پہنا تھا۔ ایک گنڈے نے دیکھ لیا، ایک ڈاکو نے دیکھ لیا اور کہا کہ اس کے قبے کو چھین لینا چاہیے۔ تو جیسے ہی حضور غوث پاک کے پاس آیا اور جیسے ہی آپ کے جبے کو پکڑا اور حضور غوث پاک نے ہاتھ اٹھا دیا کہ اے اللہ، جس شخص نے شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ کو تھاما ہے، اے اللہ تو اسے ہدایت دے دے، تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضور غوث پاک کا یہ فرمانا تھا کہ اس کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ حضور غوث پاک کے قدموں میں گر گیا۔ تو میرے دوستو، جب ایک شخص بغیر نیت کے، غلط نیت کے ہمارے پیر کا دامن پکڑ لیا تو وہ ہدایت پا گیا۔ تو اگر آپ نے کسی کامل شیخ کا، کسی کامل پیر کا اگر دامن آپ نے پکڑ لیا تو آپ ضرور ہدایت پہ آ جاؤ گے، آپ کے ضرور اللہ تبارک و تعالی گناہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ آپ کا ہاتھ پیر و مرشد کے دامن پہ ہوگا اور پیر و مرشد کا ہاتھ خدا کی بارگاہ میں ہوگا۔ تو میرے دوستو، اگر ہدایت چاہتے ہو اس پرفتن دنیا میں تو کامل پیر سے مرید ہو جاؤ۔ میرے دوستو آؤ، میں آپ کو واقعات کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرشد سے کتنا فائدہ ہے، مرید ہونے میں کتنا فائدہ ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ اور آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دریا پار کر رہے تھے، مصلی بچھا کر اسی پہ پار کر رہے تھے۔ ایک شخص نے دور سے دیکھا کہ ملا ناوڑی سے سمندر پار کر رہا ہے، آواز دی، حضرت جنید بغدادی رک گئے۔ جب دیکھا اس شخص نے کہ یہ شخص تو مصلی پر دریا پار کر رہا ہے تو کہا مجھے اس سمندر کے پار کر دو۔ حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے۔ جیسے سمندر پر مصلی آگے بڑھنا شروع ہوا تو حضرت جنید بغدادی نے اس شخص سے کہا یا جنیدو یا جنیدو کہتے رہے۔ وہ شخص یا جنیدو کا ورد کرتا رہا اور حضرت جنید بغدادی یا اللہ کا ورد کرتے رہے۔ لیکن جب مصلی سمندر کے بیچ گیا اور اس شخص نے جب سمندر کی طغیانی کو دیکھا، سمندر کی لہروں کو دیکھا، سمندر کی گہرائی کا احساس ہوا تو اسے خوف آیا اور وہ ڈرنے لگا کہ کہیں غرق نہ ہو جاؤں۔ تو وہ یا اللہ کا ورد کرنے لگا۔ جب جیسے ہی اس نے یا اللہ بولنے لگا تو وہ غرق ہونے لگا۔ حضرت جنید بغدادی نے اس کا ہاتھ تھاما اور مصلی پہ بٹھایا اور کہا نادان، یا جنید بول۔ اس طرح سمندر پار ہو گئے۔ سمندر پار ہونے کے بعد وہ شخص نے حضرت جنید بغدادی سے فرمایا کہ حضرت آپ تو یا اللہ کا ورد کر رہے تھے اور مجھے یا جنیدو کا ورد کروا رہے تھے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ نادان، تیری رسائی
ابھی جنید تک نہیں ہے، پہلے تو جنید کو تو چھو لے، پہلے تو جنید کو تو پالے، اس کے بعد اللہ تک جانا۔ تو میرے دوستو، حضرت جنید بغدادی یہ فرمانا چاہتے ہیں، حضرت جنید بغدادی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی منزل کا راستہ طے کرنا ہو، اگر تمہیں کوئی منزل طے کرنی ہو، اگر تمہیں راہ سلوک پر چلنا ہو، اگر تمہیں راہ طریقت پر چلنا ہو، اگر تمہیں منزل مقصود تک پہنچنا ہو، تو کسی کامل پیر کے دامن سے وابستگی ہو جاؤ، کسی کامل پیر کی کشتی میں بیٹھ جاؤ اور وہی گن گاؤ، وہی ورد پڑھو جو تمہارے مرشد نے کہا ہے، جو تمہارے پیر نے کہا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیر و مرشد سے وابستگی کا کتنا فائدہ ہے، ایک پیر و مرشد سے وابستگی کا کتنے فائدے ایک مرید کو مل رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کامل پیر و مرشد سے وابستگی ضرور رکھیں، اور پیر و مرشد کے دائرے میں اور پیر و مرشد سے وابستگی اور ان سے قربت ضرور ہونا چاہیے۔ میں ایک واقعہ اور آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں یہ چوتھے امام ہیں جن کو مسلک حنبلی کے امام کہا جاتا ہے۔ آپ امام المحدثین ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ حضرت بشر حافظ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیچھے آپ گھما کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ امام المحدثین ہیں اور آپ بشر حافظ کے پیچھے گھومتے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا، میرے دوستو اس بات کو نوٹ کر لیا جائے تاکہ جس کو یہ خمار ہو کہ سب کچھ علم والے ہی ہوتے ہیں، ان کا یہ خمار اتر جائے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ضرور میں امام المحدثین ہوں، ضرور میں قرآن کا علم جاننے والا ہوں، لیکن میں جس خدا کو، جس اللہ کو مانتا ہوں، اس اللہ کو حضرت بشر حافظ جانتے ہیں، ان کو اللہ کی قربت حاصل ہے۔ اس لیے اس قربت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کو جاننے کے لیے میں بشر حافظ کے پیچھے دوڑتا ہوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یاد رکھو، اگر ہمیں منزل مقصود چاہیے تو کامل پیر و مرشد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں یہاں پر ایک واقعہ اور آپ کے گوشے گزار کر دوں جو بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن سے پوری دنیا واقف ہے، اور خاص کر کے اہل علم، وہ اپنے ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بازار میں ایک بھکاری، ایک فقیر مانگنے والا ایک دکان پر کھڑا ہو گیا جو بظاہر فاسق نظر آ رہا تھا، اور اس نے دکاندار سے کہا کہ 2 روپیہ دے۔ وہ دکاندار اس فقیر کو منع کر رہا تھا، پھر اس شخص نے کہا 2 روپیہ دے، پھر وہ منع کر رہا تھا۔ اس نے خوب غصے میں کہا کہ 2 روپیہ دے، نہیں تو میں تیری دکان پلٹ دوں گا۔ یہ دونوں کی باتیں چل رہی تھی، لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ اتنے میں وہیں پر ایک روشن ضمیر، ایک اہل نظر کا گزر ہوا اور بھیڑ کو دیکھ کے وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ جب وہ دیکھا، انہوں نے سنا کہ یہ فقیر دکاندار کو کہہ رہا ہے 2 روپیہ دے دے، تو انہوں نے ولایت کی نظر سے اس فقیر کو دیکھا، اس مانگنے والے کو دیکھا تو وہ خالی تھا، اس میں کچھ نہیں تھی بات، نہ ولایت تھا نہ کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے حضرت صاحب کشف بزرگ نے اس فقیر کے، اس مانگنے والے کے پیر کو دیکھا تو وہ بھی خالی تھے۔ پھر انہوں نے ان کے دادا پیر کو دیکھا تو وہ بہت کامل بزرگ تھے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ جیسے ہی میرا عاشق، جیسے ہی میرا معتقد، جیسے ہی میرا مرید کہے کہ الٹ دو تو میں الٹ دوں۔ یہ بات آپ نے تمام لوگوں سے کہا اور دکاندار سے کہا کہ اسے 2 روپیہ دے دے، اگر وہ یہ کہہ دے گا کہ دکان پلٹ دوں گا تو تیری دکان پلٹ جائے گی۔ تو میرے دوستو، مجھے بتانا یہ ہے آپ کو کہ وہ فقیر عالم نہیں تھا، وہ فقیر محدث نہیں تھا، وہ فقیر حافظ نہیں تھا، وہ فقیر
مولانا نہیں تھا، کم علم تھا، لیکن اس کے پاس اس کے پیر کی نسبت مضبوط تھی، اس کے پاس اس کا پیر کا عشق مضبوط تھا، اس کے پاس اس کے پیر کی محبت کامل تھی، جس بنیاد پر وہ یہ کہہ رہا تھا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان لوگوں کو میں خاص کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ دھوکے میں نہ آئے کہ پیر ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ جی نہیں، عالم ہونا ضروری نہیں ہے، علم ہونا ضروری ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں، آج بھی ہمارے سوسائٹی میں، آج بھی اہل سنت و جماعت میں بہت سے ایسے پیر ہیں جو بظاہر علم کم رکھتے ہیں، لیکن ان کا عشق مکمل ہے، ان کی نسبت مکمل ہے۔ تو اے لوگوں، ایسے پیروں پر ہرگز انگشت نمائی نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے علم تمہارے لیے وبال جان بن جائے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ کسی پر انگشت نمائی کرنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔